مقابلہ سینیٹر بنے اور ان کا جو تعلق ہے پی پی سے ہے. آج انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, ان کے ہم مشکور ہیں, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. جی وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ سر بلا مقابلہ سینیٹر آئے. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ قیمتی ٹائم نکال کر کے میرے خیالات کو سننے کے لیے تشریف فرمائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ نے کہا, دیکھیں یہ پولیٹیکل ورکر کے لیے بہت بڑی فتح ہوتی ہے اور ایک بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اگر اس کی کوئی بھی پوزیشن مل جائے, پہلے تو کوئی پوزیشن مل جائے جدوجہد کے بعد, اور اگر وہ پوزیشن ایسی ہو کہ پھر اس کا مقابلہ نہ ہو تو اس کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے. تو بہرحال الحمدللہ اللہ نے یہ میرے اوپر احسان کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے اس کے جو ہے اعلیٰ قیادت نے, جس میں خصوصی طور پر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا جو ہے کردار تھا, انہوں نے مجھے عزت دی اور انہوں نے مجھے سینٹ کے حوالے سے سندھ سے ایک نمائندگی دی. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ وہاں آج کل کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں, اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اس طرح ایک میڈیا کو ڈھونڈنا ضرور ہے, لیکن حقائق اور گراؤنڈ ریئلٹی بالکل مختلف ہیں. جی آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ ملک سے باہر جب جاتے ہو دنیا کے کسی ملک میں, تو اگر پاکستان کے اندر کسی کونے میں کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے, تو اگر آپ کا تعلق کسی ایک شہر سے, تو پورا آپ کو ایک پریشانی ہو جائے گی کہ پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے شہر میں یہ ہوا. مقصد حالانکہ وہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے انسیڈنٹ. تو اسی طرح ایک پرسیپشن بنا دیا گیا. اب وہ والا پرسیپشن بھی ختم ہو گیا ہے. تو کراچی میں پچھلے 4 سال سے جو ضرب العضب آپریشن ایک تاریخی جس کی ایک حیثیت ہے اپنی جگہ پہ, کے بعد پھر رد الفساد آپریشن ہے, اب K4, تو اب تو کراچی سے دہشت گردی اور یہ اس طرح کے حالات بالکل تقریباً 90% ختم ہو چکے ہیں. اور اب تو ایک پرامن کراچی ہے, اور وہاں پہ اب لوگ آپ دیکھیں کراچی میں رات کو لوگ نکلتے ہیں ہوٹلوں پہ, ریسٹورنٹس پہ, سارا دن مارکیٹس میں ہوتے ہیں. 14 اگست کو آپ نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا اور کیا دن آتا ہے کہ پوری قوم کراچی کی جو باہر نکلی ہوئی تھی. تو اس طرح ہم نے شہر ستمبر ابھی گزارا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ الحمدللہ حالات بہتر ہیں اور بہت بہتر ہے, بلکہ آپ کی سوچ سے زیادہ. میں بلکہ آپ کو دعوت بھی دوں گا, آپ جب بھی آئیں کراچی تو آپ لوگ آئیں, اپنی میڈیا ٹیم کو ساتھ لے آئیں اور کراچی کو دیکھیں, کراچی کو وزٹ کریں اور کراچی کو آپ ڈفرینٹ پاؤ. لیکن ابھی بھی وہاں پہ اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ ہے, اسٹریٹ کلنگ بہت زیادہ ہے, اس پہ کس طرح قابو پایا جائے؟ دیکھیں دو الگ آپ کے کوشچن ہیں, ایک تو اسٹریٹ کرائم سے, دوسرا اسٹریٹ کلنگ. کلنگ تو نہیں میں کہوں گا, کلنگس نہیں ہے, اسٹریٹ کرائم سے. اب دیکھیں ایک بہت بڑا شہر ہے پاکستان کا, میگا سٹی ہے پاکستان کا, اور صوبے سے ان کا دارالخلافہ ہے, تو بہت سارے لوگ کروڑوں میں رہ رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ تو اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات دنیا کے ہر مہذب سوسائٹی میں ہوتے ہیں. امریکہ میں بھی آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ طوفان کیا آیا میکسیکو میں, تو لوگوں نے جو ہے گھروں کو لوٹنا شروع کیا, دکانوں کو لوٹنا شروع کیا. یہ تو وہ مہذب کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ اس طرح تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن جو تاثر ہے, امپریشن ہے, میں اس امپریشن کی نفی کرتا ہوں, اس کو میں نیگیٹ کرتا ہوں کہ وہ امپریشن اس طرح ایز سچ نہیں ہے جس طرح بنایا گیا ہے. میڈیا کا ہے. اب میڈیا میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز اگر ان کے سامنے ہوتی ہے تو اسی کو وہ بار بار دہراتے ہیں. لیکن جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں اور حالات کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس حد تک نہیں ہے کہ باقی شہروں میں نہیں ہے, صرف کراچی میں ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی نہ ہو اور کراچی کو ایک مکمل طور پہ پرامن ایک شہر بنا دیا جائے, تاکہ وہاں کے لوگوں کی جان مال محفوظ رہے, عزت محفوظ رہے, ان کے کاروبار محفوظ رہیں, ان کی تعلیم محفوظ رہے. اور سندھ کے حالات آپ کے ٹھیک نہیں ہیں, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کو کس طرح بیان کریں گے؟ کیسے حالات صحیح جس طرح ایجوکیشن ہو گئی, ہاسپٹل پرابلم ہے,
पानी की प्रॉब्लम है, उसको किस तरह देखते हैं? हमारे जो रिपोर्टर है वहाँ पे जो वर्किंग मैं भी करते समझ हैं रहा हूँ। हमारे पास देखिए, फोर्स देते हैं, मैं आप आपको ये हमारे बताता पास हूँ, जो जी, जी। आंखें जो देखती हैं, जो अपने कान सुनते हैं, वो आपको कोई भी सुनाए तो वो मुख्तलिफ चीज़ हो जाती है। जब तक आप अपनी आंख से न देखोगे तो आपको इत्मीनान नहीं होगा। मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि आप जरूर कराची को जाएँ, इस बहाने से समंदर भी देखें, आप इस बहाने से कराची को भी देखें, तो आपको कराची मुख्तलिफ, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वही कराची जिसके बारे में ये इमेज बनाया गया है, या इंटीरियर सिंध में तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सेहत नहीं है। ये सिर्फ बातों की हद तक तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली यूनिवर्सिटी हमने बनाई है हर जगह पे। नवाब शाह में यूनिवर्सिटी हम बनाई है, लाड़काना में हमने यूनिवर्सिटी बनाई है, सक्कर में यूनिवर्सिटी हम बनाई है, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाई है, कंदकोट, शिकारपुर, पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पे भी हमने कॉलेजेस और ये इदारे बनाए। अस्पताल खूबसूरत, अभी एक कल जो है चीफ मिनिस्टर सिंध ने सक्कर में 100 बेड का जो है अस्पताल का इफ्तिताह किया। इससे पहले हमने एक एशिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत तरीन से जो है ट्रामा सेंटर, उसका हमने वहाँ पे इफ्तिताह किया बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने। तो ये बात नहीं है कि वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बेहतर है, लेकिन एक परसेप्शन एक मीडिया का जो बना हुआ था वो आपकी बात सही है। वो इसलिए बना था कि जी कराची में अगर छोटी सी बात भी हो जाती है तो वो मीडिया में इसको हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है, और इस तरह के बाकी सूबों में काफ़ी जगहों पे वाक़यात हो जाते हैं। माशरती जराइम जो है वो तो ज़्यादा पंजाब में, बच्चों के ऊपर तशद्दुद करना, औरतों के ऊपर तशद्दुद करना, औरतों के साथ जुल्म, ज़्यादती, ये इतने वाक़यात हुए हैं पिछले 3-4 साल से, लेकिन उस पर तो कोई बात ही नहीं होती। वो कहते हैं बस ठीक है जी, वो खादमे आला है, बस वो खादमे आला है, हमारे लिए आप लोगों ने, मीडिया वालों ने एक अजीरन सी ज़िंदगी बना दी है। तो मैं कह रहा हूँ आप लोग भी इंसाफ करो, आप लोग भी इंसाफ से देखें कि ये सारी चीज़ें सिर्फ सिंध में हैं, क्या बाकी सूबे सारे ठीक है, हर जगह पे जो है अमन की और चैन की, सुख की बांसुरी है, ऐसा नहीं। अच्छा जी, मुझे बताइए डॉक्टर साहब के ये समुंदर के लिए आपने बात की, ठीक है ना, इधर पिछले दिनों 16 नदी डूब के, इसकी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया गया या किया हुआ है, लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, ये बात आपकी सही है। देखिए समंदर 1 किलोमीटर्स में है, पता नहीं 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर का तो वो है। अब वहाँ पे जाहिर बात है कि बच्चे तो खुदा रखासा नहीं थे ना, सारे एडल्ट थे। अब या तो बच्चे हों तो लापरवाही हो जाती है कि बच्चों का ख्याल नहीं रखा गया। अब एडल्ट है, यंग है, नौजवान है, उनको आप मना करो तो वो खाने को आते हैं, काटने को आते हैं, ये आप हमें ये एक्टिविटी भी आप हमें नहीं देते, ऐसे ही होता है ना। आप जब बच्चों को, आप अपने बच्चों का देखें ना, घर से बाहर निकलते हैं तो क्या जवाब देते हैं? तो पेरेंट्स आते हैं, रोकते हैं कि भाई ना जाओ, तो क्या जवाब देते हैं कि नहीं ये हम बच्चे नहीं रहे, नहीं अब हम बच्चे थोड़े ही, क्या आप हमें थोड़ी थोड़ी बात पे डांटोगे? वो तो ठीक है, तो अलग एक तो थे, ये था, थोड़े थे, एक तो ये था, सेफ्टी के लिए कुछ किया गया? मैं वही कह रहा था, लेकिन एक तो जिम्मेदारी उनकी अपनी भी थी। देखे कि वो बच्चे नहीं थे, वो जवान थे, नौजवान थे, वो जिम्मेदार थे। लेकिन दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने अपने जो भी स्टेप्स ले सकती है, लेकिन आप मुझे बता दें कि 100 किलोमीटर पे एक लंबा साहिल जो है, उस पर आप कहाँ पुलिस को, कहाँ पर पुलिस का फिर काम क्या रह जाएगा? बाकी जो रेगुलर वहाँ ड्यूटी करने वाले हैं, अगर उन्होंने गफलत की है तो उनको तो सज़ा ज़रूर मिलेगी, और उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही पड़ा करने की। नहीं, वो तो ठीक है, जो आपने पुलिस की बात की, जो भी हुकूमत आती है, सारे ये भी मूवमेंट पे सारी पुलिस ही लगी होती है, पुलिस के पास टाइम ही कोई नहीं, कोई क्राइम रोके हैं या कुछ करें, उनकी तो ड्यूटी है स्पेशली जो सी है VIP की। अच्छा, ये भी अजीब एक बात है कि ऐसे लग रहा है, अब देखें नवाज शरीफ साहब के घर पे पता है कितने 2500 पुलिस वाले हैं। वहाँ पे कभी किसी ने नहीं कहा कि 2500 पुलिस वाले एक घर के ऊपर ड्यूटी क्यों दे रहे हैं? क्यों? कब आपने कभी सवाल किया इसका? कभी मीडिया में इसको तशरीह हाईलाइट किया गया? नहीं किया गया। अच्छा, सिंध के अंदर ऐसा नहीं है कि VVIP ड्यूटी देते। देखिए आपको पता था कि पिछले सालों से सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है ये हुआ है अपना शहर कराची जो है दहशतगर्दी के हवाले से सबसे ज़्यादा कुर्बानी पुलिस वालों की है, रेंजर्स वालों की है, फौज की है। तो हम अच्छा मुख्तलिफ तंजीमात के लोगों के जिम्मेदार वहाँ बैठे हुए, तो हम तो प्रोटेक्शन देते हैं। अब लेकिन आप मुझे बता दें 2.5 करोड़ की आबादी के शहर में पुलिस कितनी होगी? 2.5 करोड़ भी हम लगा दें तो भी किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में इस तरह नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये क्यों इमेज बनाया गया है कि क्या पुलिस वालों ने कुर्बानियाँ सीने पे गोली खाई, पीठ पे गोली?
موسٹ ڈفرنٹ ایشو جو ہے برما کا ہے، ٹھیک ہے نا. ہر کوئی اپنی اپنی تقریریں کر رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے، نیچے دبانے کی لگا ہوا ہے، لیکن لوگوں کو اس سائڈ پہ سوچ کیوں نہیں آتی کہ برما کے لوگوں پہ، مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے. دیکھیں سب برما کے برمی مسلمانوں کے لیے، روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے سب نے باتیں کی، سب پارٹی میں. اور پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں مظاہرہ بھی ہوا ہو، ہر جگہ پہ ہوگی. لیکن دیکھیں پاکستان ایک خود ذمہ دار ملک ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے، اس کا اپنا ایک دفاعی سسٹم ہے. دیکھیں ہم نے اگر ذمہ داری لینی ہے تو پہلے تو ہم اپنے پاکستان کی لیں گے، جس کے آئین کی حلف برداری کی ہم نے اٹھائی ہے، جس کے لیے ہمیں جان دینی ہے، مال دینا ہے، تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. پہلے تو ہم اپنے ملک کی دفاع کریں نا. ویسے بھی شریعت کے روح سے، اسلام کے روح سے اپنے گھر کو سنبھالو. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بینگ اے مسلمان، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو بات کر رہا ہوں. پہلے تو ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے وہ صرف آپ اپنے گھر سے لے کر پھر محلے سے. دیکھیں آپ کو زکوٰۃ دیتے ہو تو کہاں سے شروع کرتے ہو؟ گھر سے کرتے ہو، پھر محلے سے کرتے ہو. قربانی کرتے ہو بھی تو گھر سے شروع کرتے ہو، پھر محلے سے کرتے ہو، پھر علاقے میں بڑھتے بڑھتے شہر، سٹی. تو پہلی تو یہ ہے کہ ہماری اخلاقاً اور دنوی دینی ذمہ داری اپنے ملک کے لیے زیادہ ہے. لیکن اس کے بعد دیکھیں سب سے زیادہ عالم اسلام میں پاکستان نے آواز بلند کیا ہے، اور گورنمنٹ کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہے. تو یہ تو ان سے آپ سوال کریں جو پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو دیکھیں نا مورل سپورٹ کر سکتے ہیں. اب جیسے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ہماری مورل سپورٹ ہوتی ہے، ہم تو ڈنڈے اٹھا کر نہیں جاتے نا کشمیر میں. کشمیری مجاہدین لڑ رہے ہیں انڈیا کے ظلم جبریت کے خلاف. لیکن دیکھیں کس طرح، تو ہم تو سارے ایکول ہیں. اگر دیکھیں تو انسان برابر ہیں، سارے انسانوں کے دل دھڑکتے ہیں، سارے لوگ مسلمان ہیں. کشمیر میں جو حال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کہ وہ اقتدار میں جو اس ٹائم کرنٹ حکومت ہے اس کو سوچنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں ہم سب کو مل کے سوچنا چاہیے. دیکھیں میں پریکٹیکل اس پہ لائف پہ زیادہ بھروسہ کرتا ہوں بجائے کوئی باتوں یاد کر. مجھے بتا دیں کہ پاکستان میں کتنے 20 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے ابھی جو ڈکلیئر ہوا ہے. 20 کروڑ میں سے کس بندے نے جا کر کے 2 قدم آگے کر کے 20 کروڑ میں سے کہ پریکٹیکلی کچھ کیا؟ مجھے بتا دو. آپس میں بیٹھے کسی نے مالی مدد نہیں کی، کوئی ان کو لے کر نہیں آیا، کوئی گیا؟ سارے آپ مجھے بتا دو. اب دیکھیں پورے پاکستان میں ایک راول حسن تھا جو برما کے ابھی گوا سے واپس آ گیا، وہ بھی ایک پاکستانی ہے، مسلمان ہے. اٹھاؤ کون روکتا ہے؟ آپ میڈیا والے کتنے گئے؟ ایک اقرار یا ایک کسی اور کو جانے سے. لیکن بہت بڑے میڈیا ٹی وی چینل ہیں پاکستان میں، اربوں روپے کما رہے ہیں، تو کچھ خرچ کرے نا وہاں جا کر کے. میڈیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ صرف برائیاں دکھاتے ہو. یہ تو المیہ ہے کہ تو میڈیا ہو یا سیاسی لوگ ہوں، ہم ساروں کو ایکول رول ادا کرنا چاہیے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے، مان دو اس چیز کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں پریکٹیکل کچھ کرنا ہے. باتوں کی حد تک بہت کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم منافقانہ کردار ادا کرتے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ بس احتجاج ہوئے، پروٹیسٹ ہوئے، اسمبلی میں بات ہوئی، سینٹ میں بات ہوئی، وزارتوں میں بات ہوئی، ریگل چوک پہ بات ہوئی، اسلام آباد چوک پہ بات ہوئی، کراچی لاہور یونیورسٹی دروازے پہ جھگڑا وہ جلسہ ہوا. بس یہاں سے پھر ہمارے گھر جاتے ہیں، ذمہ داری ختم ہوتی ہے. ہمیں پریکٹیکلی مسلمانوں کے لیے کیا مقصد، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. اگر جسم میں ایک کسی اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کا افیکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تو بات سچ ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو کہاں ہے اسلامی جو ہے آرگنائزیشن، او آئی سی کہاں ہے؟ اس کا کیا کام ہے؟ کوئی تو کردار ادا کرے. او آئی سی بنائے گی تو کوئی تو کردار ادا کرے. لیکن ہم پریکٹیکلی ناکام ہیں، اس لیے کہ ہماری قومی لیڈرشپ رہی نہیں. بھٹو صاحب ایک تھے تاریخی حیثیت سے، ایک پوری دنیا کا لیڈر بن گیا تھا، خصوصاً مسلمانوں کا. پھر اس کے بعد اگر محترمہ تھی، لیکن ہم نے تو دونوں کو ضائع کر دیا. اب تو ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں. اب مجھے بتا دو، شاید کاکا نوازی کو مری والے نہیں جانتے ہیں تو اس کو روہنگیا والے کیا جانتے ہوں گے؟ ان کو تو مری والے بھی نہیں جانتے کہ یہ کون ہے. تو بات یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہونی چاہیے نا. تو لیڈرشپ کی کوالٹی نہیں ہے. اب وہ کوالٹی جو تھی وہ آپ لوگوں نے ضائع کر دی. سر جی مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کے بھٹو صاحب کی سیاست اور آپ کی سیاست میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟
ज़मीन आसमान का जितना आपको फ़र्क नजर आए उससे भी ज़्यादा। भुट्टो साहब लीडर थे, कायद थे, दुनिया ने उसको तस्लीम किया हुआ। वो जब बात करता था तो पूरी दुनिया के जो है जिम्मेदार, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, असेंबली हो, कुछ भी हो, वो जब बात करता था तो सारी दुनिया उसको सुनती थी। उसकी बात में वजन था। उसने कहा मैं घास खाऊंगा लेकिन एटम बना के रहूँगा, मुल्क को मैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दूँगा। उसने करके दिया। देखिए वो पॉलिटिकल मैन था, उसकी ज़बान और उसके अमल में फ़र्क नहीं था, और लोग उसके पीछे दीवाने थे। लोगों को बुनियादी हुकूक दिए, आपको आइन दिया, आपको पासपोर्ट दिया। आपके पास पासपोर्ट नहीं था इससे पहले, आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था। आपको आइडेंटिफिकेशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी कि भाई ये कार्ड है मेरा, ये मैं पाकिस्तानी। इससे पहले आपके पास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आपके सारी दुनिया के ममालिक के साथ उसने जो खारजा पॉलिसी बनाई, आज वही हम खा रहे हैं। दिफाई पॉलिसी आज वही खा रहे हैं। इक़्तिसादी जो पॉलिसी वो बना करके गया वही आज हम खा रहे हैं। उसको संभाल नहीं, बल्कि खा क्या रहे हैं, बल्कि उसको संभाल नहीं पा रहे। पाकिस्तान के एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल वो देकर गया। ये आपके कामरा में वो ये डिफेंस मजबूत करके चला गया। आपका काउंटा उसने दिया जहाँ हम बैठे हुए आज, जो मकसद इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाई उसने, पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों को बुला करके लाहौर में एक ऐसा मैसेज दिया जो पूरी दुनिया जो है अरब ममालिक को जो है उसको शऊर दिया, उनको यूनाइट किया। और उस आपके जो कारनामे में इतने हजार है कि एक गिनो तो 100 रह जाते हैं। तो देखिए अब वो जो जनरल असेंबली में तकरीर कर रहा है, मुझे आज बता दे कौन सा हमारा लीडर है। ये पर्चियाँ निकालते हुए सर देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा कि जब वो ओबामा से बात कर रहा था तो पर्चियाँ निकाल के ये लीडरशिप की क्वालिटी है। तो खुदा का खौफ कर, अगर 3 चीज़ें आपको ज़हन में नहीं आ रही तो फिर बेहतर ये नाल ही बेहतर है। ये इसको नाल 10 साल पहले होना चाहिए था, ये आज क्यों हुआ है? ये नाल हुक्मरान है। मैं स्वेयर अपॉन गॉड इनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मुल्की मामला को संभाल सके। देखिए जी, जो भुट्टो साहब थे उनकी जो हुकूमत बहुत अच्छे काम किए, लेकिन आप लोगों ने अभी तक मुहतरमा का जो ऑर्डर किया किसी ने शहादत नोश फरमाई उन्होंने, उसको अभी तक मेन पॉइंट कैसे क्यों नहीं हो रहा? देखिए ये भी बड़ी तारीख के साथ जाती हुई तारीख के हवाले से कि बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको बरी करके उनके ऊपर केस खत्म नहीं हुआ। अब वो 5 लोग जिनके ऊपर थे वो तो सारे उनके बयान हर चीज़ रिकॉर्ड है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि तारीख में भुट्टो साहब को इंसाफ नहीं मिला तो बीबी को काम मिलेगा। लेकिन तारीख में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनकी तारीख, उनकी यादें, ये जो आज जिंदा है दिलों में ना, यही है उनका साथ इंसाफ। कि आज भी भुट्टो कितने साल हो गए, 40 साल हो गए, आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान। मैं टर्की गया फर्स्ट टाइम अपनी पूरी ज़िंदगी। आप बिलीव करें तो मुझे एक टैक्सी ड्राइवर में बैठा लोग कहती, तो मुझे कह रहे वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने कहा पाकिस्तान। तो मुझे कह रहे अच्छा भुट्टो कंट्री। अभी भी मकसद कितने सालों के बाद भी मुझे कह रहा है भुट्टो कंट्री। मकसद आप अंदाज़ा लगाएं कि मुझे कि पूरी दुनिया में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं रही। हालात ये है कि अभी थोड़ा प्रेशर आ जाता है तो हम झुक जाते हैं। अब ड्रोन अटैक हुए हैं, क्या मौक़िफ़ आया है गवर्नमेंट का? क्या आया मुझे बता दो ना। होना चाहिए ना सख्त किस्म का मौक़िफ़। प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है, तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। इकॉनमी को इन्होंने तबाह करके रखा है रखूँगा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो नाहल हुआ है ना, ये दूसरा जो है हिसाब, इसको भी 10 साल पहले नाहल होना चाहिए ताकि इस इकॉनमी का तो बड़ा गलत न कर देते। ये तो तबाह हो गई, मेल डाउन होने जा रही है। देखिए जी, कभी पीपी की हुकूमत आती है, कभी मुंगले की हुकूमत आती है, कभी तो वो भी रियायत दी गई थी नवाज शरीफ ने, उसको गले पड़ गई। अगर नवाज शरीफ उस वक्त इसको न बनने देता तो वो उनके पास तो मेजॉरिटी थी, वो JUI और सारे मिला करके इमरान को हुकूमत न देते। लेकिन ये अच्छा हुआ दूसरे अल्फाज में कि उन्होंने वो भी एक्सपोज हो गए कि उनको भी करना वरना कुछ नहीं है, बातों के हद तक सब कुछ करना है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इमरान खान साहब में भी वो इतनी कोई क्वालिटीज़ हैं कि वो आगे मुल्क की मामला देख सकते हैं। तो मुझे तो वैसे भी कैपेबिलिटीज़ के अलावा मैं पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैं इमरान खान को किसी मकाम पे नहीं देख सकता। सर, आप माशाल्लाह पुराने सियासतदान हैं, क्वेश्चन आपसे
ابھی جو سیاست یہ کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، اس میں گال گلوچ بھی کر رہے ہیں، مطلب ایسے ایسے الفاظ یوز کر رہے ہیں، کیا یہ سیاست ہے؟ دیکھیے میں اس پہ کیا تبصرہ کروں. پاکستان کے ہر عام بچے سے پوچھوں گے تو آپ کو یہی کہے گا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کا جو رواج بڑھ گیا یہ پہلے کبھی نہیں تھا. عزت احترام ایک رشتہ تھا. دیکھیں مجھے ایک بات بتا دیں، اگر میں پالیٹکس کر رہا ہوں تو میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، ان کی خدمت کے لیے، اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں کہ میں ہر چیز کو ذاتیات کے لیے کر رہا ہوں. جب میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے اگر دیکھیں یا تو میں سیاست نہ کروں، پھر آپ کا بھی حق نہیں پہنچے گا کہ مجھے آپ ڈانٹ کرو، میرے اوپر کرٹیسائز کیوں کرو گے. جب میرے پاس پبلک آفس نہیں ہوگی، میں پبلک کا نمائندہ نہیں ہوں گا، تو آپ کو تو اخلاقی طور پہ بات ہی نہیں کرنی ہوگی. لیکن اگر میں نے ذمہ داری لی ہے تو پھر میرا فرض ہے کہ میرے اوپر اگر تنقید ہو رہی تو اس کو بھی میں برداشت کروں، کیونکہ میری ذات کی تنقید نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے گھر آئے آپ نے ہمیں چائے نہیں پلائی. یہ نہیں ہے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ کراچی کے معاملات کیوں نہیں حل ہو رہے، لیکن جہاں تک آپ کا تعلق ہے آپ نے کوئی ایسا سوال نہیں چھوڑا ہے جو آپ نے نہیں پوچھا. وہ آپ کی پبلک پراپرٹی ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے، میں اسی کہہ رہا ہوں کہ اس میں پھر مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا تو میں وہ ذمہ داری نہ لوں، اگر ذمہ داری لوں تو پھر ذاتیات پہ نہ لے جاؤں. تو پھر ہم ذاتیات پہ آ کر کے ایک دوسرے کو گالی گلوچ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم اس کو پرسنلائز کرتے ہیں ہر چیز کو. اب دیکھیں جب سے یہ عمران خان نے انٹری ڈالی، اس میں ہم بھی کوریج کرتے ہیں، خبریں بھی دیکھتے ہیں، ان کی کوریج بھی کرتے ہیں، کیونکہ جو اس میں ماحول دے دیا پبلک کو، جو گندا کلچر لوگوں نے اڈاپٹ کیا، جس طرح دھرنے ہو گئے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، مطلب تو ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا، بری باتیں کرنا، گال گلوچ کرنا، مطلب یہ کون سی سیاست ہے؟ سر میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سیاست یہی ہے کہ کل آنے والے جو ہمارے بچے ہیں اس کا امیج نیگیٹو بنتا جا رہا ہے. بالکل بنتا ہے. وہ آج سے وہی گالیاں اپنے اسکول میں بچوں کے ساتھ کلاسز میں اپنے فیلو جو ہے اپنے میٹس کے ساتھ یہ گالیاں دیتے ہیں. تو کیونکہ انہوں نے سیکھا یہ، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی اخلاقیات کو تو بہتر کرنا. تعلیم کا بنیادی کام تو یہی ہے اخلاقیات کو بہتر کرو. اگر پڑھے لکھے جاہل ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ اب یہ لوگ ہیں پڑھے لکھے جاہل. ایسی ایجوکیشن کا کیا فائدہ ہے؟ ہم کیا کرنے کر رہے ہیں؟ انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں لوگ دیکھیں، ہمیں کیا کہتے ہیں، کیا آپ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں. جب ہم وہاں جاتے ہیں باہر کی دنیا میں لوگ مذاق کرتے ہیں. ہمیں تو شرم آنی چاہیے. اپنے پاکستان کا، اپنے ملک کا نام بہتر کرنے کے بجائے ہم اپنے ملک کے لیے جو ہے بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں. ہم وہی کام کرتے ہیں چاہے ملک کے اندر ہو چاہے ملک کے باہر، وہی چالاکی ہم باہر کرتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے گوروں کو روک دیا، دتیا بنا دیا، الو بنا دیا، ان کو بیوقوف کر دیا، کیسے ہم نے اس پہ چیٹنگ کی. اب وہ چیٹنگ ان کو نہیں کرتے، اپنے آپ کو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوشچن میں آپ سے کروں گا، آپ کو کیا میسج کنوے کرنا چاہوں گے لوگوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے؟ دیکھیں باتیں تو لوگ کر کے جاتے ہیں، سچی بات ہے. میں ایمانداری سے اس بات کا قائل ہوں، تھوڑا کرو لیکن عمل کر کے رکھو. آپ باتیں بڑی کرو عمل نہ کرو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ جتنا کر سکتے ہو، دیکھیں ہر ایک معاشرے میں، سوسائٹی میں ہر فرد قیمتی ہے، ہر بندہ قیمتی ہے. آپ اپنی جگہ پہ جو کام کر رہے ہیں اس سے بڑی اور کیا خدمت ہے کہ آپ اویئرنیس دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، یہ اس طرح کے لوگوں کو شعور دے رہے ہیں. دیکھیں یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ نے یہ سنبھالا ہوا ہے. اسی طرح یہ جو کیمرہ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے یہ وہ عکس دے رہا ہے دنیا کا. ہماری اچھائیاں ہیں وہ بھی بتا رہا ہے، برائیاں ہیں وہ بھی دکھا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر بندے کی امپورٹنس ہے اس میں، کسی کو بھی اپنے سے کم نہ سمجھو. میرا تو ایک ہی میسیج ہے، ہر ایک کو اپنی ڈیو ریسپیکٹ دو. ہر بندہ اس معاشرے میں عام شہری ہے، پاکستانی ہے، پاکستان سے پیار کرنے والا ہے، ملک سے محبت کرنے والا ہے. اور ملک کی جب بات آتی ہے تو کرکٹ دیکھو، پھر انڈیا اور پاکستان تو پھر سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اور ایک ہی نعرہ ہوتا ہے صبح سے شام تک ٹی وی پہ نظریں ہوتی ہے پاکستان جیت جائے. ایسا ہی ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اصل ہم وہی ہیں، لیکن معاشرے نے پھر ہمیں بگاڑ کر کے گالی گلوچ پہ لے کر آئے. تو میرا میسیج یہی ہے کہ انسانیت کی قدر کرنی چاہیے. انسانیت جو ہے وہ اس کے علاوہ جو کر سکتے ہو جتنا کام اتنی ذمہ داری دے لو. ذمہ داری بھی اتنی نہ لو جو کام نہ کر سکو پھر گزر نہیں دے سکو. یہی باتیں ہیں. باقی تو دیکھیں بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کٹ سکتے ہیں، کٹ اندر میں کٹتے رہتے ہیں.
اللہ کرے اس ملک کو وہ بہاریں آئیں، اس ملک میں لوگوں کو ترقی ملے، خوشحالی ہو، اچھی زندگی گزارے، امن پرامن ہو، ملک کے ساتھ محبت کا ایک جذبہ ہو. پوری دنیا میں لوگ اپنے ملکوں سے پیار کرتے ہیں اور ہمیں بھی کرنا چاہیے. باہر کی دنیا میں جب جاتے ہو تو قدر پیدا ہوتی ہے پاکستان کی ہر چیز. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں ایک قوم ہونے کی چاہیے اور مل کر کے ہم اپنے ملک کے آنے والے نسل کو ایک بہترین ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ جو قائد اعظم نے کہا ٹرو سینس میں بنا کر کے دیں. یہی میرا مسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بہت پیارا میسج دیا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے چلنا چاہیے، اپنے ملک پاکستان سے محبت کرنی چاہیے.